السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب۔ آپ یہ پروگرام اشرف سہیل آفیشیل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے اور اس وقت آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مذاکرات ہوئے۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی موجود ہیں، وہ سعودی عربیہ پہنچا ہے۔ اس کے بعد وہ ترکیہ بھی جائیں گے اور قطر کا دورہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ابھی تہران پہنچا ہے۔ عباس اراغچی نے ان کا استقبال کیا ہے اور کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں ایران امریکہ کے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ سر، ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ یہ کنفرمیشن، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہماری جو ترجیح ہے وہ اسلام آباد ہی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے جو امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا، اس میں نے کہا کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی انہوں نے تعریف کی کہ لاجواب آدمی ہیں وہ۔ اچھا تو اب اگلے ہفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وزیر اعظم کا سعودی عربیہ جانا اور فیلڈ مارشل کا تہران جانا۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت بلا شبہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی میں بیٹا آپ کے لیے تھوڑی تصحیح کر دوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ ایک مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو مذاکرات جو ہے بذات خود چونکہ ایک پرولل ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں ساتھ، یا تو ایک کہیں کہ مذاکرات ہوا، ٹھیک ہے سر۔ تو ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک مذاکرات نہیں ہوئے، آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات ہوئے اور بہت ونڈرفل ہوئے۔ اور جیسے ہم نے کل بھی کہا کہ ایک عجیب سا کہہ لیں کہ لوگوں نے پریپنگنڈا بھی کیا کہ یہ نتیجہ خیز نہیں رہے، کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو برف پگھلی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کا مزاج، رویہ، ٹھیک ہے، بیانات میں ایک بہت فرق آیا۔ بالکل۔ وہ جو ایک گرمی تھی اور وہ جو ایک برہمی تھی اور خفگی تھی اور غصہ تھا، اشتعال تھا، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ اور سامنے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو وہ اس میں یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ دوسری بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کہ ایک بہت گریٹ موومنٹ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے جو پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ بے شک انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں موجود ہوں، وہ بے شک پاکستان کا نام لے کر پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ ہوں، اس سے بڑا تھپڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ درفتنیاں اور بدگمانیاں ہیں نا، وہ اپنی موت آپ مرتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے گا جی کیا ہوگا، پاکستان نے یہ کر دینا ہے، پاکستان سے وہ ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے کہ ایران نے کیا کہا کہ ہمارے لیے جو ترجیح ہوگی وہ اسلام آباد ہوگی۔ اور آج فیلڈ مارشل تہران پہنچے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور پرائم منسٹر سعودی عرب پہنچے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کس طرح سے انگیج ہے، بیلنس لے کر چل رہی ہے، اور پوری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جون سی ہے وہ USA کے ساتھ انگیج ہے۔ اور آپ نے ٹرمپ کی بات بتائی دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک ونڈرفل امیزنگ رول پلے کیا۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں ایک جو تنقید کی جا رہی تھی، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے جو لڑاکا طیارے سعودی عربیہ بھیجے، شاید وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ آگے یوز ہو سکتے ہیں۔ تو اب فیلڈ مارشل کا تہران جانا، تو وہ تو ساری پروپیگنڈا ختم نہیں، وہ یوز ہونا نہ ہونا سر، یہ ساری باتیں سب آپ کہہ لیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز ہیں۔ جب آپ کے پلے میں کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کی آپ جھوٹی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیکار لوگ ہیں، بے معنی لوگ ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی یہ مسخرے ہیں، بالکل، اور انہیں سنجیدہ ایشو کے اوپر بات کرنا پڑ رہی ہے۔ بے شرم لوگ ہیں یہ، ایسے جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے ملک کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہو محض اپنے مفادات کے لیے۔ چلو دشمن تو جو کر رہا ہے سو کر ہی رہا ہے، دشمن پر تو لعنت پڑ ہی رہی ہے، ان کو تو منہ کالے ہو ہی رہے ہیں۔ دشمن کے ملک کے اندر سے، انڈیا کے اندر سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے
ہمارے جو اندر سے گندی اور کالی بھیڑیں ہیں, گندے انڈے جو ان سے, انہیں شرم ہی نہیں آتی ہے. سر انڈیا جو میڈیا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ان کے کچھ پروگرام, اس میں وہ کچھ پاکستانی جو یوٹیوبرز اور صحافی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کوٹ کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہیں وہ گندے انڈے, کالی بھیڑیں, گندی مچھلیاں, بالکل, کہ جو دشمن کے لیے وہ اسلحہ مہیا کرتے ہیں کہ تم یہ لو بندوق میں تمہیں دیتا ہوں, تم گولی مارو. بندوق دینے والی بات یہ ہے نا کہ آپ خلاف بات کرتے ہیں, اس بات کو اٹھا کر وہ آپ ہی کے اوپر, آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, یا آپ کو وہ برا بناتے ہیں, یا آپ کو خلاف پریپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ان سے نا, یہ معذرت کے ساتھ یہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں, جو کسی شخصیت کے لیے یا کسی اور جسے کہہ لیں کہ پارٹی کے لیے یا اپنے ایجنڈے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا سر, مذاکرات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے بدھ کو ہوں گے, اور وہی وفد تقریباً کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس اس کی قیادت کریں گے, ادھر سے بھی یہی ہوگا. تو دوسرے راؤنڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ اتنی ہو جائے گی کہ صدر ٹرمپ جب آئیں گے چین کے دورے سے پہلے یا اسی ٹائم, تو وہ سگنیچر کر کے جائیں گے؟ بالکل بالکل. میں آپ کو بتاؤں, دوسرے دور کا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایسے ہی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور صدر ٹرمپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا, پاکستان آؤں گا, تو یہ آلریڈی اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک فور فٹنگ ہے. یہ ایک اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اندیا ہے اس بات کا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور ڈے بائی ڈے جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ مذاکرات میں ہی ہونی, ڈے بائی ڈے جا رہی ہیں. اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا, مذاکرات کہیں بھی ہوں, ایک ہم یہ بڑے ٹچی ہیں اس معاملے میں کہ اسلام آباد ہوں گے, کہاں ہوں گے, یار ہمیں اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. اگر وہ محسوس کریں گے کہ ہمیں اسلام آباد میں بیٹھنا ہے تو 100 بسم اللہ, کہیں اور بیٹھنا چاہیں گے تو 700 بسم اللہ. بالکل ایسے ہی. ہمارا جو رول ہے فار دا سیک آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی, وہ ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اب دیکھیں فیلڈ مارشل وہاں ایران میں گئے ہیں, پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہیں, اس کے بعد جو ان کا وزٹ ہے وہ قطر کا ہے, پھر اس کے بعد ان کا ترکیے کا ہے. یہ اسی لیے ہے نا, اس مقصد کے لیے. ایسے ہی. تو یہ چیزیں ہم یہ کام کریں گے, ہم کرتے رہیں گے, رسپیکٹ کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے, آنر کے لیے, پیس کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. پاکستان اپنا رول پلے کرتا رہے گا. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں, کم از کم مجھے تو یار اس چیز سے کوئی غرض نہیں. مذاکرات کہاں ہوتے ہیں؟ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات جب بھی ہوں گے پاکستان کا نام اس میں آئے گا, اور پاکستان کے کردار کو اور پاکستان کی کوششوں کو کوئی دنیا کا شخص یا ریاست یا کوئی ادارہ جٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا سر, ایک ایشو جو ناکہ بندی کا چل رہا ہے, جس میں جو بحری ناکہ بندی ہے, جس میں ایران کے کچھ جہاز, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں رنگ بازی کی ہوتی ہیں. اب ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے, تو ایران کو رنگ بازی کون سی ڈالیں گے؟ یہ نہیں خلل ڈالیں گے مذاکرات. یار کچھ نہیں ہوتا, فکر نہ کریں. اچھا. یہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سے کیا اسے کہتے ہیں کہ جو لفظ میں نے بولا نا ہم اپنا لاہوریوں کا ٹپیکل, کہ رنگ بازی بھی تو کرنی ہوتی ہے. کیوں بھائی اسد؟ ہاں جی سر, ایسے ہی وہ ایک ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ انہوں نہ کریں گے تھوڑا سا وہ کیا کہ بھید برہم کچھ کہتے ہیں رکھنا ہے, تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے, آؤٹ کمز کیا ہیں, ریزلٹس کیا ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, اچھے جیسچرز آ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ ایرانی قیادت بھی کر رہی ہے, یو ایس لیڈرشپ بھی کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنٹلی کر رہے ہیں, بڑی ذہانت سے اور بڑی فراست سے کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان کہیں زیادہ تدبر سے, سنجیدگی سے اور فراست کے ساتھ, بڑی گہرائی اور دور اندیشی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس لیے وہ دونوں اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایران بھی کر رہے ہیں, یو ایس اے بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا سر, اس میں ایک جو ایشو پاکستان میں چل رہا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ کا. آپ کو بھی ہم نے بھی بلایا کہ بجلی جانے والی ہے, تو لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے تقریباً 18,000 میگا واٹ کی جو ہے وہ اس وقت طلب ہے, اور 13,500 پیداواری ہو رہی ہے, جس میں 4500 کا شارٹ فال چل رہا ہے. تو آج ہم نے مارکیٹ کا بھی وزٹ کیا, لوگ کافی پریشان ہیں, کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے بند ہو رہی ہیں. ہاں جی. تو عام مطلب تو بہت افیکٹ ہو رہا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے. ہاں نہیں بالکل, یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے, تھوڑا زیادہ بہتر پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے.
موقع دے کر تو بالکل وہی والی بات ہے کہ حملہ ہی نہیں کر دینا چاہیے. حالات جس طرح کے بھی ہیں ان کو فیس کرنا ہی اصل آپ کی انتظامی صلاحیت ہوتی ہے. لوگ پریشان ہیں, خود ہم پریشان ہیں یہاں پہ, بالکل چیزیں جس طرح سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں. باقی جہاں تک آپ بات ہے نا دکانیں 8 بجے بند کرنے والی بات, میں تو کہتا ہوں 6 بجے بند کرائیں. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹیں شارکیٹیں بند ہو جانی چاہیے. دل دنیا نہیں کا ہونی چاہیے. کوئی ملک, ایسے ہی جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا کے, جاپان سے لے کے انگلینڈ تک, فرانس سے لے کر امریکہ تک, آپ کو شام 6 بجے کے بعد دکان نہیں کھلی ملے گی. ایون میڈیکل سٹور بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ لوگ سو جاتے ہیں. لوگ 8 بجے سوئے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. انہوں نے صبح 6 بجے اٹھنا ہوتا ہے. کھولیں صبح 6 بجے شاپ. یہ اس سے بڑی نحوست ہی اور کوئی نہیں ہے کہ آپ 12 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں. دکاندار صاحب بھی پہلی انگڑائی جو ان سی ہے 12 بجے وہ لیتے ہیں اٹھنے والی, اور 2 بجے دکان کھولتے ہیں. یہ نحوست ہے سر. یو آر فائٹنگ اگینسٹ نیچر. آپ صبح 6 بجے کھولیں, سورج کی روشنی کا استعمال کریں میکسیمم, تاکہ آپ کو بجلی کی بچت ملے. ایسا ہی ہے. ہم ہڑتالیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, جی نہیں ہوگا, جی ایسے ہوگا ویسے ہوگا. سر اس کے اوپر میں اس کے حق میں ہوں کہ دکانیں 8 بجے بند ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل 8 بجے دکانیں بند ہونی چاہیے, مارکیٹیں بند ہونی چاہیے, بازار بند ہونے چاہیے. چلیں ہم یہاں پہ میڈیکل سٹور کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل سٹور بھی 6 بجے بند ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے سلیکٹڈ جگہیں رکھی ہوئی ہیں, مثلا پورے ایریا میں ایک کو میڈیکل سٹور ہوگا, پھر وہاں سے جا کر چیز لے لیں. اور 6 بجے کا مطلب 6 بجے.